پشاور میں رنگ روڈ پر گودام کے باہر کھڑے کنٹینرز میں آگ لگ گئی. 7 فائر ٹینڈرز اور 35 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف. ریسکیو حکام کے مطابق آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا. ملتان میں زرعی ادویہ بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی. ریسکیو کی 9 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا. یونان میں کشتی حادثے پر وزیراعظم کا آج یوم سوگ کا اعلان. قومی پرچم سرنگوں رہے گا. انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم. لواحقین کو معلومات کی فراہمی کے لیے DIG FIA عالم شنواری فوکل پرسن مقرر. یونان میں حادثے کا شکار کشتی میں اندازاً 400 پاکستانی سوار تھے. برطانوی میڈیا کا دعویٰ. پاکستانی مسافروں سے ناروا سلوک کا انکشاف. بچ جانے والے مسافروں کے مطابق پاکستانیوں کو جہاز کے نچلے حصے میں رکھا گیا. ڈوبنے سے پہلے ہی پانی نہ ملنے سے 6 اموات ہو چکی تھیں. کشتی کا 3 روز پہلے انجن فیل تھا. یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے 4 روز بعد آپریشن بند. لاپتہ ہونے والے تمام افراد مردہ قرار. 12 پاکستانیوں سمیت صرف 104 کو بچایا جا سکا. ملنے والی 78 لاشوں کی DNA کے ذریعے شناخت کا عمل جاری. حادثے کا شکار کشتی میں 700 سے زائد افراد سوار تھے. حادثے کا شکار کشتی میں سوار افراد کے گھروں میں صفحہ ماتم بچھ گئی. کوٹلی کے 50 کے قریب نوجوان لاپتہ. ڈسکا کے 13، منڈی بہاؤالدین کے 5، بھالیا کے 4 اور علی پور چٹھا کے 6 نوجوان بھی کشتی میں سوار تھے. اہل خانہ غم سے نڈھال. پیاروں کی خیریت جاننے کے لیے بےتاب. نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے میں ملوث گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن. وزیراعظم کے حکم پر لاہور میں FIA کی تابڑ توڑ کارروائیاں. شیخوپورہ کا طلحہ اور وزیرآباد کا بشیر نامی ایجنٹ گرفتار. کھوئی رٹہ پولیس نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 10 ملزمان دھر لیے. کلر کہار موٹر وے پر بس حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی. 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک. واقعے کا مقدمہ بس مالک، ڈرائیور اور موٹر وہیکل ایگزامینر کے خلاف درج. موٹر وے پر بسوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ، روٹ پرمٹ اور ڈرائیونگ لائسنس ضروری قرار. بنوں میں ایک بار پھر طوفانی بارش. چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 54 زخمی. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. کئی علاقوں میں بجلی غائب. پشاور میں بادل برس پڑے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. درہ آدم خیل میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی. انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر ظفر عرف ظفری 2 ساتھیوں حسن اور انس سمیت ہلاک. ڈیرہ غازی خان میں CRD کی کارروائی. کلعدم BLA کا اہم کمانڈر راشد بشمانی گرفتار. ملزم سوشل میڈیا پر شرانگیز مواد شیئر کر رہا تھا. گلزار شمبئی گرفتاری کے بعد علیحدگی پسندوں میں پھوٹ پڑ گئی. سیکیورٹی فورسز نے گھیرا تنگ کیا تو کلعدم دہشت گرد تنظیمیں اپنے ہی کمانڈوز کو مارنے لگیں. ہمسایہ ملک میں BLF کمانڈر نواز علی رند اندرونی لڑائی میں مارا گیا. آواران کا نواز رند سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا. پاکستان کے مخالف چیئرمین PTI کی حمایت کر رہے ہیں. JUI ان ملک دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے. مولانا فضل الرحمان کا DI خان میں خطاب. کہا ایک شخص نے ملک میں ترقی کا عمل روکا. 2018 میں اس فتنے کو مسلط کرنے والوں کو سب جانتے ہیں. اتحادی حکومت میں تمام فیصلے اتفاقی رائے سے ہوتے ہیں. بجٹ کی تیاری میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیا تھا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے تحفظات پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا رد عمل. کہا کہ بلاول بھٹو کو بات کابینہ میں کرنی چاہیے. جلسوں میں شکوے شکایات کرنے سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا جائزہ، کہا کہ 39 کلومیٹر کے منصوبے پر 27 ارب لاگت آئے گی۔ جام صادق پل سے قائد آباد تک پہلے حصے کا 38% کام ہو چکا، دوسرے حصے میں کاٹھوڑ تک 15% کام مکمل ہو گیا۔ کراچی کے نو منتخب میئر مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد آج حلف اٹھائیں گے۔ تقریب گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں شام 5 بجے ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا میئر کراچی کا انتخاب دوبارہ کروانے کا مطالبہ۔ 23 جون کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ نگراں پنجاب حکومت 1368 ارب روپے سے زائد اخراجات کا بجٹ آج پیش کرے گی۔ نگراں حکومت 4 ماہ کا بجٹ پیش کرے گی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 426 ارب 87 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 4 ارب روپے، صحت کے لیے 64 ارب 84 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جائے گا۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کا 700 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ خسارہ 170 ارب روپے متوقع۔ صحت کارڈ کے لیے 5 ارب 80 کروڑ، ادویہ کی فراہمی کے لیے 2 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے جانے کی تجویز۔ ہنر مند پروگرام کے لیے 2 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ملک میں توانائی بحران پر قابو پانے سے متعلق اہم پیش رفت۔ ولی گیس فیلڈ سے فراہمی کا آغاز۔ ابتدائی طور پر 10 MMCFD گیس سوئی ناردرن کے نیٹ ورک میں شامل۔ سوئی ناردرن بورڈ اور موجودہ مینجمنٹ کی کاوشوں سے پائپ لائن وقت سے پہلے مکمل۔ مستقبل کے معماروں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ہنگامی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 23 جون تک بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ یوم عرفہ 27 جون کو ہوگا اور عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ اور برلن میں اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز کا رنگا رنگ افتتاح۔ اسٹیڈیم میں قومی اسکواڈ کا فقید المثال استقبال۔ پاکستان کے مرد کھلاڑیوں شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس تھے۔ خواتین ایتھلیٹس نے مختلف رنگوں کے غرارے زیب تن کر رکھے تھے۔